بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. 24 اگست 2019. میں نے موت کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت زیادہ، لیکن ایک واقعہ مجھے بہت ہی انوکھا معلوم ہوتا ہے. وہ اگرچہ ایک سیکولر انسان کا ہے. اس واقعے کے بعد میری رائے بنی ہے کہ جو لوگ سیکولر مطالعہ نہ کریں وہ علم کے آدھے حصے سے بے خبر رہتے ہیں. اگر آپ صرف مسلم لٹریچر کو پڑھیں تو ہرگز وہ کافی نہیں ہے. سیکولر لٹریچر کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک سیکولر انسان کا واقعہ ہے، لیکن ایسا واقعہ میرے علم میں کوئی دوسرا نہیں ہوا. بلی گرہم امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور مشنری تھا. بہت اچھا بولتا تھا، بہت اچھا بولتا تھا. اس کی عمر کافی ہوئی، شاید 90 سال سے زیادہ. تو اس نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ لکھا ہے. بہت پاپولر تھا وہ. امریکہ کے اکثر صدر کا وہ مشیر تھا، اسپریچول مشیر. تو اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ مجھے ایک بار ایک بڑے امریکہ کے ایک بڑے انسان کی طرف سے ایک ارجنٹ میسج ملا کہ فوراً میرے پاس آؤ. تو وہ اپنا سفر کینسل کر کے فوراً گیا. امریکہ کے ایک شہر میں ملاقات ہوئی. تو جس گھر میں ملاقات ہوئی وہاں پر ایک کمرے میں صرف 2 چیئر تھی. وہاں ایک کمرے میں صرف 2 چیئر، ایک چیئر بلی گرہم کے لیے اور ایک چیئر اس آدمی کے لیے جسے بلایا تھا.
تو جب دونوں آمنے سامنے ہوئے، ایک چیئر پر بلی گرہم اور دوسرے چیئر پر وہ بڑا آدمی امریکہ کا جس نے بلایا تھا، تو امریکہ کا جو بڑا آدمی تھا کسی تمہید کے بغیر اس نے کہا، کسی تمہید کے بغیر، اس نے کہا، یو سی آئی ایم این اولڈ مین، یو سی آئی ایم این اولڈ مین، لائف ہیز لاسٹ LOST، لائف ہیز لاسٹ آل میننگ، لائف ہیز لاسٹ آل میننگ. I am going to take a fateful leap into the unknown. اس کے الفاظ پر غور کیجیے. I am going to take a fateful leap, LEAP, into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. وہ پوچھتا ہے کہ دیکھو میں بہت جلد مرنے والا ہوں، موت میرے ڈور پر ناک کر رہی ہے، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. اگر بچانے والا ہوتا تو میں نے بہت ڈاکٹروں کو کنسلٹ کیا، اسپتالوں کو دیکھا، سارے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو میں نے استعمال کیا، لیکن آخری بات جہاں میں پہنچا ہوں، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، مجھے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. Can you give me a ray of hope? کیا تم مجھ کو امید کی ایک روشنی دکھا سکتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کا معاملہ ہے. اسی گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی میری ماں کا انتقال ہوا، میری ماں کا انتقال ہوا، جس کو کہتے ہیں غرغرہ. ان کو ہچکی آتی ہے آخر میں اور آدمی مر جاتا ہے. تو غرغرے کا منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ان کو غرغرہ ہوا اور پھر وہ ختم ہو گئی میری آنکھوں کے ساتھ.
سامنے. ان کی ایک ہی وصیت تھی کہ جب میں مروں تو میرا منہ اور میری آنکھ بند کر دینا. ان کو بہت زیادہ فکر یہ تھی کہ ان کے مان میں تھا کہ جب میں مروں گا تو میری آنکھ کھلی کہیں نہ رہ جائے, منہ کھلا نہ رہ جائے. تو میں ان کے سرانے بیٹھ گیا, اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے ان کے منہ کو پکڑ لیا کہ منہ کھلا نہ رہے, اور آنکھ کو پکڑ لیا, آنکھ کھلی نہ رہے. اس وقت تک پکڑا رہا جب تک وہ قرارہ ختم نہیں ہوا. اس وقت میں اکیلا تھا, کوئی اور نہیں تھا. اسی طرح میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا مرتے ہوئے. آخر وقت میں میری کوئی بات چیت نہ باپ سے ہوئی نہ ماں سے ہوئی. ماں کے غرغرے کو سنا میں نے, لیکن باپ تو بے ہوش ہو چکا تھا. ان کو اسٹروک ہوا تھا, فالج. وہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی میں مر گیا. تو جو میرے ماں پر, میرے باپ پر, میرے دو بیٹوں پر گزرا میرے سامنے, وہ سب پر گزر چکا یا گزرنے والا ہے. اس میں کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ آج کل ماڈرن ورلڈ میں سب سے زیادہ سائنٹیفک ریسرچ کس سبجیکٹ پہ ہو رہی ہے؟ لانجیوٹی پر. سب سے زیادہ سائنٹیفک ریسرچ آج کل لانجیوٹی پہ ہو رہی ہے. لیکن کچھ نتیجہ نہیں. جو اعلانات کرتے ہیں لوگ وہ فالس ہوڈ مبنی ہوتے ہیں, جھوٹے اعلانات. کوئی ادنا کامیابی نہیں ہوئی ہے انسان کو. لانجیوٹی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ جھوٹا ریسرچ چل رہی ہے اور اس کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر آدمی کا وقت مقرر ہے. جب وقت آ گیا تو نہ اس سے کچھ دیر ہوگی نہ سویر ہوگی. دیکھیے یہ جو انسان کا حال ہے, جس نے کہا تھا کہ کین وی گیو یو رے آف ہوپ, تو بلا شبہ رے آف ہوپ ہے. آج کل ایک بات کہی جا رہی ہے کہ فلاں شخص was born with a silver spoon in his mouth.
مثلا میں نے جب انگلش پڑھنا شروع کیا تو پہلی کتاب جو پڑھی تھی میں نے اس میں لکھا ہوا تھا نہرو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ماؤتھ. تو نہرو کی بات نہیں ہے, بہت سے لوگ تھے جو امیر گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سلور اسپون یا ڈائمنڈ اسپون لے کر پیدا ہوئے, لیکن آج وہ کہیں موجود نہیں, ختم ہو چکے. لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے, ہر آدمی ہی سلور اسپون موت لے کے پیدا ہوتا ہے. ایوری سنگل مین از بورن ود سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. ہر انسان. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ وہ اللہ کے اسکیم آف تھنگ جو ہے, اللہ کی جو پلاننگ ہے اس پر چلے. ہر انسان کو اللہ نے سلور اسپن ان ماؤتھ ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ غور کیجیے, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کے لیے سب کچھ مہیا کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ دودھ, ماں کا دودھ جو ہے بہت سی انوکھی چیز ہے جو ماں پیدا کرتی ہے, بہت سی انوکھی چیز, ایسی ہر چیز, ایسی ہر چیز. تو جب انسان پیدا ہوتا ہے پھر سائنٹیفک اسٹڈیز ہوتی ہیں پورے ورلڈ کی, پورے یونیورس کی. تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ پوری یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے. پوری یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے, بہت زیادہ انسان کے مطابق. یہ کیا ہے؟ دنیا کی جو تخلیق ہے وہ کسٹم میڈ یونیورس خواہ نہیں ہے. یہ یونیورس جو ہے کسٹم میڈ یونیورس ہے, تو یہ خواہ نہیں ہے. یہ ایک خوشخبری ہے. دنیا کا کسٹم میڈ یونیورس ہونا ہمارے آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے. اے انسان, تیرے خالق نے تجھ کو تیرے منہ میں سلور اسپون لے کر پیدا کیا ہے. سلور اسپون یعنی اسپون آف پیراڈائز.
ہر انسان اسپون آف پیراڈائز لے کے پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر انسان یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پیراڈائز کی چابی لے کر پیدا ہوتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک انسان ایسا تھا جو سلور اسپون لے کے پیدا ہوا, لیکن جو خالق ہے دنیا کا, جس نے پیدا کیا ہے, جو رب العالمین ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان سلور اسپون نہیں, پیراڈائز اسپون لے کے پیدا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیراڈائز فری میں نہیں ملے کسی کو. جو آدمی کہا جاتا ہے کہ وہ سلور اسپون لے کے پیدا ہوا, وہ بھی فری میں نہیں, اس کو سلور اسپون مل گیا. فری میں نہیں مل گیا سلور اسپون. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو رب العالمین ہے, جو کائنات کا خالق ہے, جس نے یونیورس کی پلاننگ کی ہے, جو پورے یونیورس کو زیرو ڈیفیکٹ درجے پر مینج کر رہا ہے, اس کا مقدر کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے کہ اس کو پیراڈائز ملے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز بغیر پرائز کے تو ملتی نہیں, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جنت کی قیمت ادا کیجیے اور موت کے فوراً بعد جنت میں داخل ہو جائیے. جنت کی قیمت ادا کیجیے اور موت کے فوراً بعد پیراڈائز میں داخل ہو جائیے. یہی وہ بات ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے. ہم جو اتنا زیادہ زور دیتے ہیں قرآن کے ڈسٹریبیوشن پر, تو کسی نے ایک کتاب لکھی ہے اردو میں, اس کتاب کا نام ہے جنت کی کنجی. یہ ٹائٹل مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا, لیکن بات تو صحیح ہے. قرآن جو ہے وہ جنتی کنجی ہے. ہمارے ساتھی جو ہیں, ہمارے ساتھی ہر زبان میں قرآن کو ترجمہ کر کے پھیلا رہے ہیں.
تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ قرآن جنتی کنجی ہے. ہر روز ہمارے ساتھی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تاکہ انسان یہ جان لے کہ جنت کی کنجی کیا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. ہم مشن جو ہے لوگوں تک جنت کی کنجی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ہمارے میسج کو سمجھیں اور سچ مچ اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا کر کے جنت میں داخلہ پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا پریا کچھ بولنا چاہ رہی ہے. مولانا آپ نے یہ کہا ابھی دیٹ not few but everybody is born with a silver spoon. My question مولانا is کہ پھر خدا کے میسج اور اس کی ریئلائزیشن سفرنگ سے کیوں لنکڈ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سفرنگ سے ہی انسان، سفرنگ جب اس کو پڑتی ہے تبھی وہ خدا کی طرف اور ریئلائزیشن کی طرف جاتا ہے؟ سفرنگ مینس ٹریننگ. ہاں جی. سفرنگ مینس ٹریننگ. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے میں سفرنگ میں پیش آ رہی ہوں. جب میں چھ سال کا تھا تب سے سفرنگ. اگر کوئی جاننا چاہے تو میں بتاؤں گا کہ ہر سفرنگ میرے لیے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے. ہر سفرنگ. اس سفرنگ تو غلط نام ہے، سفرنگ غلط نام ہے ایک بلیسنگ کا. سفرنگ ایک غلط نام ہے بلیسنگ کا. کوئی شخص اگر جاننا چاہے تو میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ سفرنگ ایک نک نیم ہے، سفرنگ نک نیم ہے ایک بلیسنگ کا. مولانا آج آپ نے جو شروع میں بتایا کہ آج آپ نے شروع میں یہ چیز بتائی تھی کہ جس نے سیکولر علم نہیں پڑھا اس نے آدھے علم کو پڑھا، تو یہ بالکل 100% صحیح ہے مولانا، اور یہ پہلی مرتبہ آج میں نے آپ سے سنا ہے. کیا کہنا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے جو بات بتائی نا کہ جس نے سیکولر علم نہیں پڑھا اس نے صرف آدھا علم جانا ہے، تو آج میرے کو یہ بات پہلی بار آپ سے میں نے سنی اور سمجھ میں آئی. آج پہلی بار صاحب میں اپنے تجربے کو لے کر یہی کہوں گا کہ بغیر سیکولر اسٹڈی کے آپ کو علم آتا ہی نہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سیکولر نالج آپ کو ہو. قرآن کو سمجھنے کے لیے جس نے سیکولر اسٹڈی نہیں کی ہے وہ قرآن کو بھی نہیں سمجھتا. لوگ عرب کے کلام عرب کو رٹتے ہیں، یہ بالکل ریڈیکولس بات ہے. تمام علم آپ کو پڑھنا پڑے گا، تمام علم سے آپ کو وژڈم ملے گی، وژڈم. حدیث میں ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین،
محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ تمام حدیثوں سے زیادہ صحیح ہے. جس زمانے میں مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ یعنی سب کیا انہم عقولہم کیا وہ تنزع عقول اکثر ذلک الزمان، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3959. اس زمانے میں مسلمانوں سے عقلیں چھن جائیں گی. تو دوبارہ لینا ہے تو سیکولر علم کو پڑھو. وہ چھن جائیں کے معنی یہی ہے کہ سیکولر سوچ کچھ مسلمانوں نے چھوڑ دیا. مسلمانوں نے سیکولر سوچ کو چھوڑ دیا. تو اگر پھر سے وزڈم جاننا ہے تو سیکولر علم سے حاصل کرو. جی مولانا میرا ایک کمنٹ ہے. میں آپ کو آج کا ایک تجربہ بتاتا ہوں. کسی کا قول ہے جو کرائسس میں اسٹینڈ کرے وہی سب سے زیادہ واحد انسان ہے. اتنی بڑی وزڈم اس کے اندر ہے. یہ سیکولر انسان کی قول ہے. جو کرائسس میں اسٹینڈ کرے وہی سب سے بڑا واحد آدمی ہے. یہ تو وزڈم کو پہاڑ ہے. جی میرا ایک کمنٹ ہے آج کے لیکچر کو لے کے. جی وہ یہ کہ مولانا نے جیسے کہا کہ وی ہیو ٹو ریڈ دا سیکولر ٹیکسٹس ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ قرآن آر اون ریلیجس ٹیکسٹ. اگر ہم اس بات کو لے کے, میں ریسنٹلی کوئی کتاب میں پڑھا تھا, میں نے ان آتھر نے ایسا لکھا تھا کہ I believe in all sincerity that if a person is not able to live other lives, he will not be able to live his own life. تو کیا یہی لاجک ہم دوسرے چیزوں میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان پہلے گنہگار نہ ہو وہ نیک انسان نہیں بن سکتا کل کو؟ دیکھیے سنسیئر کا لفظ جو ہے اگر آپ گنہگار نہ ہو تو سیکولر لوگوں نے دیا ہے. مولانا وہ یہ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کا سوال یہ کہ اگر آپ گنہگار نہ ہو تو آپ نیک انسان بھی نہیں بن سکتے. تو اس پہ آپ کا اوپینین چاہ رہے ہیں وہ کہ وہ آتھر کیا کہ اگر آپ گنہگار نہ ہو تو آپ نیک انسان بھی نہیں بن سکتے. یہ تو حدیث میں ہے. وہ حدیث پڑھی صاحب, اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور معافی مانگے. وہ حدیث پڑھیے. یہ تو خود حدیث ہے. قرآن میں ایک اتنی بڑی آیت ہے, یہ بڑی آیت ہے, اس کو سیکولر لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. بس سمجھتا ہوں وہ جو ہے الحسنات یذہبن السیئات. کیا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. دیکھیے یہ حدیث, یہ قرآن کی آیت ہے. یہ اور ایک آیت ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جی یہ کیسی عجیب بات ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ان کی سیئات ہی بدل کر کے حسنات ہو. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. دیکھیے ان باتوں کی حقیقت کو صرف سیکولر آدمی سمجھ سکتا ہے. جو لوگ صبح شام وظیفہ پڑھتے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. مولانا وہ حدیث جو آپ نے پوچھی تھی وہ اس طرح ہے. حدیث جو آپ نے پوچھی تھی وہ اس طرح ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو لے جائے گا
اور ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے مغفرت چاہیں گے اور اللہ ان کو معاف یہ آیت کرے ہے گا. قرآن مجید کی، آیت ہے کہ حدیث ہے؟ حدیث ہے صحیح مسلم کی. یہ حدیث ہے. مولانا ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ جو آج کہہ رہے تھے کہ بیکم اے ریئلسٹک پرسنالٹی، تو ریئلسٹک پرسنالٹی کیا ہے مولانا؟ اور دوسرا کہ اگر کوئی انسان اپنی آدھی سے زیادہ زندگی ایک ایموشنل پرسنالٹی کی طرح رہا ہو تو کیا وہ ریئلسٹک پرسنالٹی میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ ایک سوال کیجیے، ایک سوال، جی دو نہیں، ایک سوال کیا ہے جی آپ کا؟ مولانا ریئلسٹک پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں. ریئلٹی پرسنالٹی میں نے کہا تھا موت کے بارے میں. ایک شخص کا رشتے دار، قریبی عزیز ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تمہارا یہ عزیز مرنے والا ہے، تو وہ ایک ریئلٹی کا اعلان کر رہا ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے ایک فیکٹ کا اعلان کر رہا ہے. اب خام خواہ آپ روئیں دھوئیں، کیا فائدہ روئیں دھوئیں سے؟ اس ڈاکٹر نے اعلان جو کیا ہے وہ ایک فیکٹ کا اعلان کیا ہے، اس فیکٹ کو مانیے، کیونکہ جہاں فیکٹ آ گیا، جہاں فیکٹ آ گیا وہاں آپشن ختم. جہاں فیکٹ آ گیا وہاں آپشن ختم. اب کیا کریں گے؟ لا آف نیچر کا اعلان کرتا ہے ڈاکٹر. مولانا جو آج آپ نے بات کہی کہ سفرنگ جو ہے وہ ٹریننگ بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، سو دس از ریئلی اے بگ وزڈم اور بلیسنگ بھی ہے. اٹس اے گریٹ وزڈم فار اس اینڈ وی ہیو ٹو بی تھینکفل فار یو ایکسپلیننگ دس. کیا کہا؟ آنٹی کا کامنٹ ہے کہ آپ نے جو آج کہا کہ جو سفرنگ ہے وہ ایک ٹریننگ بھی ہے اور بلیسنگ بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے، تو یہ ایک نئی بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم سب کو ملی آج سفرنگ کو لے کے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. کیا ڈیولپمنٹ؟ جب ڈیولپمنٹ آپ کو موت سے بچا نہ سکے تو کوئی ڈیولپمنٹ کیا؟ مولانا وہ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ. وہ پریزیڈنٹ تھا جان کینیڈی. روڈ پر مارا گیا تھا، روڈ پر 46. اس وقت اس کی بیوی ساتھ تھی، اس کے جو امریکہ کی بہت ہی بیوٹیفل خاتون تھی. امریکہ کی بہت بیوٹیفل خاتون تھی اس کی بیوی، اور اس وقت ساتھ تھی جب گولی لگی. تو میں نے پڑھا تھا بیوی جو تھی اس کی زبان سے نکلا تھا او نو. لیکن وہ پریزیڈنٹ کی بیوی تھی، تو کیا اس کا نو کہنا واقعہ بن گیا؟ کیا اس کا نو کہنا واقعہ بن گیا؟ یہی ہے ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. آپ کو ایکسیپٹ ہی کرنا پڑے گا. پریزیڈنٹ بیوی وہ نو کا ہے تو اس سے موت ٹل نہیں جائے گی. مولانا یو آر سیئنگ قرآن میں بھی ہے کہ ایوری بڈی ول ٹیسٹ ڈیتھ اینڈ سم ٹائم اور another ڈیتھ ول کم ٹو us. مولانا ہاؤ شوڈ وی پریپیئر فار ڈیتھ سو وی گیٹ پیراڈائز؟ سمپل فارمولا.
مولانا نغمہ آپا کا سوال ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہر ایک کو ڈیتھ ٹیسٹ کرنی پڑے گی. تو سوال یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو کیسے تیار کریں, کوئی سمپل فارمولا کہ ہم سب لوگوں کو پیراڈائز ملے ڈیتھ کے بعد. اسی کے لیے قرآن بانٹا گیا ہے. ہم لوگ جو قرآن کا مشن چلا رہے ہیں, قرآن کو پھیلا رہے ہیں, قرآن میں دیکھیے آیت ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت تاکہ لوگوں کو جانچ کر, ٹیسٹ لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کا ثبوت دیتا ہے, اپنے کو ٹرین کرتا ہے. یہ وہی ہے جو دنیا میں آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں جو آفر کر رہی ہیں آپ کو ینگ کیش دم ینگ ایج ہی میں آپ کو لینا تیار ہے. وہ کس کو, جو اپنے کو ٹرین کرے. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کا نظریہ ہے کیش دم ینگ, نوجوان ہی میں ان کو بڑے بڑے آفر دے دیتے ہیں. تو لیکن کس کے لیے؟ جو ڈگری حاصل کریں, بغیر ڈگری کے تھوڑی ہوتا ہے. تو قرآن اسی ڈگری کو بتاتا ہے. آپ کو پیراڈائز میں داخل ہونا ہے تو اس ڈگری کو حاصل کیجیے, نہیں تو اس کا ریزلٹ بھگتیے. تو قرآن کسی نے جو چھاپا ہے جنتی کنجی احادیث چھپا ہے, تو یہی ہے جنتی کنجی ہے. یعنی کیسے پیراڈائز کا ڈور کھلے. دنیا کے پیراڈائز کا ڈور کیسے کھلے وہ تو یونیورسٹیوں کی تعلیم سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. آخرت کی پیراڈائز کا ڈور کیسے کھلے وہ آپ کو قرآن کو پڑھیے. آپ کو اگر دنیا کی پیراڈائز لینا ہے تب بھی اسی کنجی ہے. آخرت کا پیراڈائز لینا ہے تب بھی اسی کنجی ہے.